آج کا درس ہوگا اصحاب الفرائض۔ آج کا جو درس ہے وہ ترکہ کے مستحقین، ترکہ کے مستحقین۔ اصحاب الفرائض میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو ترکہ کے مستحقین جو ہیں وہ اصل میں 10 ہیں۔ 10 میں سے پہلے نمبر پر آتا ہے اصحاب الفرائض، اور اصحاب الفرائض جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے، میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے۔ اور جیسے بیٹی ہے، جیسے بہن ہے، جیسے دادی ہے وغیرہ، ماں ہے، بیوی ہے، وہ سب تفصیلات آئیں گی اصحاب الفرائض۔ اچھا، میری آواز نہیں جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز جو ہے میری تمام ساتھیوں کو نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہو سکتا ہے بعض ساتھی کا نیٹ ورک، بعض ساتھی کے موبائل کا نیٹ ورک ذرا کمزور ہو، وہ الگ سی بات ہے۔ نمبر دو پر جو مستحق ہے وہ اسبا ہے۔ اسبا جو ہے کی تعریف کیا ہے؟ میت کا وہ رشتہ دار جس کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا لے لے اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لے۔ یہ اسبا کی تعریف ہے۔ اس کی تعریف عربی زبان میں خود کتاب کے اندر موجود ہے، تو عربی تعبیر آپ کو کتاب میں مل جائے گی، یعنی متن میں، جس کو پڑھیں گے ہم لوگ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اردو کے اندر اس طرح آپ یاد رکھیے کہ میت کا وہ رشتہ دار جس کا حصہ مقرر نہیں ہے، جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا لے لے اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا مال لے لے۔ اب جیسے بیٹا اگر تنہا ہو، میت کو باپ کا پورا مال بیٹا لے لے گا۔ اگر ماں بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے مرنے والے کو، تو ماں کو دینے کے بعد، بیوی کو دینے کے بعد بچا ہوا مال بیٹا لے لے گا۔ اگر بیٹی بھی ہے تو بیٹی تو ذوی الفروض ہے، لیکن ہر ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، تو یہ سب بحث بعد میں آئے گی۔ اصحاب الفرائض کی تفصیلات بعد میں آئیں گی، اسبات کی تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ ابھی صرف جو ہے تعارف اتنا ہے کہ ترکہ کے مستحقین جو ہیں وہ 10 لوگ ہیں، تو 10 لوگ میں وہ کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 پر اصحاب الفرائض اور نمبر 2 پر اسبا۔
اب یہاں پر جو تفصیلات اسبا میں ہے کہ اسبا کی دو قسمیں ہیں. اسبا نسبی اور اسبا سببی. اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ بحث اس کے اندر موجود ہے. 10 مستحقین میں اسبا سببی بھی ہے، اس لیے اس کی وضاحت جو ہے ضروری ہے. ایک منٹ. اسبا کی دو قسمیں ہو گئیں، اسبا سببی اور اسبا نسبی. اب اسبا نسبی کون ہے؟ تو اسبا نسبی جو ہے یہ خاندان کے ہوتے ہیں، بیٹا، باپ، دادا، پوتا وغیرہ جو ہے یہ خاندانی لوگ ہیں جن کا میت سے رشتہ اسبا سببی کا مطلب ہوا اسبا نسبی. اسبا نسبی کا مطلب ہوا جس کا رشتہ میت سے ولادت کا ہو. ولادت کا ہو جیسے بیٹا، باپ، دادا. میت کا بیٹا، میت کا باپ، میت کا دادا، ان سب کا رشتہ جو ہے میت سے خونی رشتہ ہوتا ہے، خاندانی رشتہ ہوتا ہے، نسلی رشتہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ سب جو ہیں وہ رشتے ہیں جس کو ہم عام بول چال میں خونی رشتہ دار بھی بول دیتے ہیں، یا نسلی رشتہ دار بھی بول دیتے ہیں، یا خاندانی بھی بول دیتے ہیں. اسی کو کہا گیا ہے ولادت، جس کا رشتہ میت سے ولادت کا ہو، جیسے بیٹا، باپ، دادا. یہ ہو گیا اسبا نسبی. نسبی یعنی نسب، نسب کی بنیاد پر یہ اسبا ہے. تو اسبا کی دو قسمیں ہیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی. اسبا نسبی کی تعریف آپ کے سامنے موجود ہے، جس کا رشتہ میت سے ولادت کا ہو، جس کا رشتہ میت سے ولادت کا ہو یعنی خاندانی. یہ تو تعریف ہو گئی اسبا نسبی کی. اسبا سببی کی تعریف کیا ہے؟ تو اب جو ہے آپ اسبا سببی، جس کا رشتہ میت سے عتاق کا ہو، آزاد کرنے کا. یہ دور نہیں ہے جیسے، بلکہ کہیے کہ جسے مولا عتاقہ کہا جاتا ہے. مولا عتاقہ کہا جاتا ہے یعنی آزاد کرنے والا. یہ دور آج کا نہیں ہے، لیکن بہرحال جب یہ دور تھا تو آزاد کرنے والا بھی وارث ہوتا تھا. تو اس کو تھوڑا سا، چونکہ یہ غیر مانوس بات ہے تو اس کی وضاحت تو تھوڑی مزید آئے گی 10 مستحقین میں، چونکہ یہ نمبر 4 پر آتا ہے، یہ بلکہ نمبر 3 پر آتا ہے. ہاں، نمبر 3 پر آتا ہے. تھوڑی سی وضاحت یہاں پر یہ ہے کہ زید نے اپنے غلام حامد کو آزاد کیا. حامد آزاد ہونے کے بعد کمایا، مال آیا. اب اس کے بعد حامد کا انتقال ہو گیا.
اور حامد جو ہے حق والا، ہاں صحیح لکھا آپ نے. اب حامد جو ہے کمانے کے بعد انتقال کر گیا اور اس کے قریبی خاندانی لوگ نہیں ہیں جو آزاد ہوں، تو حامد کا ترکہ جب اس کے خاندانی لوگوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، خاندان کے لوگ یا تو ہے ہی نہیں یا سب کے سب غلام ہیں. جی سببی، ہاں، جس کا رشتہ میت سے اعتاق کا ہو یعنی آزادی کا. تو میں مثال پہلے سمجھ لیجئے پھر بات واضح ہو جائے گی. زید نے، ہاں وہ لکھا ہوا ہے، زید نے حامد کو آزاد کیا. مثال غور سے سن لیں. زید نے حامد کو آزاد کیا اور حامد نے آزادی کے بعد کمایا اور کمانے کے بعد مر گیا. اب حامد کا مال مرنے کے بعد اس کے خاندانی لوگ کوئی لینے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے کہ سب کے سب لوگ غلام ہیں اس کے، حامد کے، یا یہ کہ حامد کا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. تو لے دے کر اب بچ گیا حامد کو آزاد کرنے والا شخص زید. تو زید کی حیثیت ایک طرح سے سمجھیے کہ روحانی باپ کی ہے. حامد کے لیے زید کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، بئی معنی کہ زید نے آزاد کر کے حامد کو ایک نئی زندگی بخشی ہے. زید کے رشتہ دار غلام ہوں، زید کے رشتہ دار سے بحث نہیں ہے، زید تو زندہ ہے، زید کے رشتہ دار سے کوئی بحث نہیں ہے. یہاں پر حامد مرا ہے، حامد کا مال تقسیم ہونا ہے، تو حامد کا مال کس کو جائے گا؟ تو حامد کا مال جو ہے، حامد کا مال اب اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہے، حامد کے خاندان کے لوگ کوئی ہے ہی نہیں، یا ہے بھی تو غلام ہے. تو پھر لے دے کر اب مسئلہ بچ جاتا ہے کہ حامد کا روحانی باپ جس کو مولے عتاقہ کہا گیا ہے، زید ہو گیا مولے عتاقہ. ہاں، حامد کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ سب بحث آئے گی، وہ سب بحث آئے گی. ہاں، تو حامد کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. حامد کا انتقال ہوا، یہ ہے آزاد کردہ غلام، یہ آزاد کردہ ہے، آزاد کردہ ہے. اس کے وارثین میں زید ہے جو کہ موثق ہے، اور حامد کے خاندانی لوگ کوئی نہیں ہے، خاندانی لوگ نہیں ہیں. تو حامد کا مال زید کو ملے گا، اس کے خاندانی لوگ نہیں ہیں. تو غلاموں کا زمانہ جب تھا تو غلام جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا تھا، مارکیٹ میں اس کو بیچا جاتا تھا، اور اس کا کبھی خاندان جو ہے کچھ پتہ نہیں ہے، تو یا اس کا خاندان ختم ہو گیا ہے، وہ اکیلا بچ گیا ہے، یا خاندان کے سارے لوگ غلام باندی بنے ہوئے ہیں، تو غلام باندی جو ہے وہ میراث کے مستحق نہیں ہوتے ہیں. اگلی فصل میں وہ بات آئے گی. تو حامد آزاد کردہ ہے اور زید موثق ہے، زید موثق ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے مولے عتاقہ. زید موثق ہے اور یہی ہو گیا مولے عتاقہ. تو زید جو ہے موثق ہے، آزاد کرنے والا، اور زید ہی کو کہتے ہیں مولے عتاقہ. تو حامد کی میراث کس کو ملے گی؟ حامد کے خاندانی لوگ نہیں ہیں، اگر ہے بھی تو سب کے سب غلام ہیں، باندی ہیں،
غلام باندی کو میراث نہیں ملتی ہے، اگلی فصل میں بات آئے گی۔ تو حامد کی پوری میراث زید کو مل جائے گی، اس لیے کہ وہ روحانی باپ ہے، مول عطاقہ ہے، اسبہ سببی ہے، اسبہ سببی ہے۔ زید کو جو ہے زید موثق ہے، اس کو مول عطاقہ بھی بولتے ہیں، اور یہ برابر ہے اسبہ سببی۔ زید جو ہے موثق بھی ہے اور اسبہ سببی بھی ہے۔ تو پوری کی پوری میراث زید کو مل گئی۔ اب زید کے بھی خاندان کے لوگ ہیں، تو زید کے خاندان سے بحث نہیں ہے، چونکہ حامد کا رشتہ روحانی باپ والا صرف زید سے ہے، زید کے بیٹے، زید کے دادا وغیرہ سے نہیں ہے، تو اس لیے زید کے رشتہ دار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب زید زندہ ہو۔ تو زید اگر مر گیا ہو تو پھر ابھی بات تھوڑی دیر میں آئے گی، چونکہ مول عطاقہ جو نمبر 3 پر مستحق بنتا ہے، اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی تھوڑی دیر سے۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیں، بورڈ پر موجود ہے، آپ غور سے تحریر پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کیا سب میں نے لکھا ہے، آپ لوگ حضرات نوٹ کرتے جائیں۔ اسبا کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسبہ نسبی اور نمبر 2 اسبہ سببی۔ اسبہ نسبی جس کا رشتہ میت سے ولادت کا ہو، جیسے بیٹا، باپ، دادا۔ اسبہ سببی جس کا رشتہ میت سے عتاق کا ہو، یعنی آزاد کرنے والا، جسے مول عطاقہ کہا جاتا ہے، یعنی آزاد کرنے والا۔ اب حامد کو آزاد کیا تھا کس نے؟ زید نے۔ حامد مال کمانے کے بعد مر گیا، تو حامد کا مال، جب حامد کے خاندانی لوگ نہیں ہیں تو حامد کا مال زید کو مل جائے گا، تو زید ہو گیا مول عطاقہ، اور زید ہے موثق، اور زید ہے اسبہ سببی۔ یہ ساری کے ساری باتیں جو ہیں یہاں پر گویا بول سکتے ہیں آپ۔ تو اب جو ہے اسبہ سببی، اسبہ نسبی، اسبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ جو اسبہ نسبی ہے، جس کا رشتہ میت سے ولادت کا ہو، جیسے بیٹا، باپ، دادا، تو اسبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسبہ بنفسہ اور اسبہ بغیرہ اور اسبہ ما غیرہ۔ اب یہ ان تمام کی تعریفات وغیرہ ابھی پیش نہیں کروں گا میں، چونکہ باب العصبات ایک مستقل باب ہے جس میں پوری تفصیلات ہیں، اسباب نفسہ، اسباب غیرہ، اسباب غیر، تمام کی تفصیلات باب العصبات میں آئیں گی۔ اسباب غیرہ کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، اسباب غیرہ کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، بس خالی تعریف ہے۔ اسباب نفسہ کی پھر 4 قسمیں ہو گئی ہیں، جزء المیت، اصل المیت، جزء اب المیت، جزء جد المیت۔ تو وہ سب بحث ابھی ذہن کو ادھر مت لے جائیے آپ، بس ایک تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے آ گیا اسبا کا، کہ اسبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسباب نفسی، اسباب غیری، اسباب غیر۔ خالی آپ اس کو بغیر سمجھے ذہن میں رکھ لیجیے، آپ ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھنا ہے اس کو باب العصبات میں۔ اب جو ہے آپ نے جو نوٹ کیا ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ ترکہ کے مستحقین جو ہیں وہ 10 لوگ ہیں، اس میں سے ابھی صرف جو ہے کتنے لوگوں کا آیا؟ 2 لوگوں کا آیا، اصحاب الفرائض، اور اصحاب الفرائض کے بعد اسبہ نسبی، تو 2 ہو گئے۔ اب اس کے بعد بات آئی نمبر 3 کی،
اصل میں ڈسٹر جو ہے وہ بھی ذرا سا خراب ہے، کل نیا ڈسٹر لانے والا ہوں، یہ جو ہے ڈسٹر سے اور خراب ہو جا رہا ہے۔ نمبر 1 میں اصحاب الفرائض کے مستحقین 10 ہیں، لکھ دیتا ہوں یہاں پر 10 ہیں اصحاب الفرائض۔ نمبر 2 میں اسبہ نسبی، نمبر 3 میں اسبہ سببی، اور نمبر 4 میں اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی۔ نمبر 5 میں ذوی الفروض نسبیہ، ذوی الفروض نسبیہ پر رد یعنی رد کا مطلب لوٹایا جانا، رد کا مطلب ہے لوٹایا جانا۔ نمبر 6 میں ہے ذوی الارحام، نمبر 7 میں ہے مولا الموالات، نمبر 8 میں ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر، اور نمبر 9 میں ہے موسیٰ لہو، یعنی جسے پورے مال کی وصیت کی ہو۔ نمبر 10 میں ہے بیت المال۔ اب یہ اجمال کے ساتھ میں نے ایک ہی وقت لکھ دیا، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے، پھر اس کی جو ہے میں وضاحت کرتا ہوں۔ پہلے آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ ایک تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ چار نمبر میں ہے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی۔ کیا آپ لوگوں کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ جو میں نے لکھا ہے یہ سب کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے؟ صاف نظر نہیں آ رہا ہے؟ صاف ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں کے لیے صاف نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے صاف ہے۔ میں ایک لائٹ بند کرتا ہوں۔ اب صاف ہے کیا؟ یا اب اور جو ہے اب جو ہے اندھیرا ہو گیا؟ اب بتلائیے۔ میں 4 نمبر 5 نمبر سے بتلاؤں گا سب۔ نمبر 1 اور نمبر 2 کی وضاحت ہوئی ہے، نمبر 3 سے ابھی وضاحت کرنا باقی ہے، لیکن میں نے ایک روشنی بجھائی ہے۔ اب زیادہ صاف ہے یا پہلے زیادہ صاف تھا؟ پہلے اس کا جواب دیں آپ لوگ۔ بورڈ جو ہے اب صاف ہے یا پہلے زیادہ صاف تھا؟ اچھا، پہلے زیادہ صاف تھا۔
अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। मोबाइल को करीब कर दूं। जी, तो अब जो है आप देख लीजिए, अब मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा। हाँ ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से पढ़ना आप लोगों के लिए आसान हो गया। नंबर 1 असहाबुल फराइस, नंबर 2 अस्बे नसबी, और नंबर 3 है अस्बे सबबी, और नंबर 4 है अस्बे सबबी के अस्बे नसबी, और नंबर 5 है ज़विल फुरूज नसबिया पर रद। ज़विल फुरूज नसबिया पर रद, और रद का मतलब है लौटाया जाना। और नंबर 5 दोबारा बोल देता हूं, ज़विल फुरूज नसबिया पर रद, नसबिया, ज़विल फुरूज नसबिया पर रद यानी लौटाया जाना। और नंबर 6 में है ज़विल अरहाम, ज़विल अरहाम नंबर 6 पर है। और नंबर 7 में है मौलल मवालात, नंबर 7 में है मौलल मवालात। और नंबर 8 में है मुक़र लहू बिन नसब अलल गैर, मुक़र लहू बिन नसब अलल गैर। तो जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूं उस अंदाज से जो है आप जुबान से अदा कीजिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। मुक़र लहू बिन नसब अलल गैर, वजाहत अभी मैं नहीं कर रहा हूं, खाली आप उसको पढ़ लीजिए। नंबर 9, जिसे पूरे माल की वसीयत की गई हो, तो इसको अरबी में बोलते हैं मूसा लहू बिजमीइल माल। वो किताब के अंदर लफ्ज मौजूद है, मूसा लहू बिजमीइल माल, मूसा लहू बिजमीइल माल। तो जिसे पूरे माल की वसीयत की गई हो नंबर 9 पर है, मूसा लहू बिजमीइल माल। और नंबर 10 पे है बैतुल माल। तो ये है 10 मुस्तहिकीन तरका के। ये सारी बातें किताब के अंदर मौजूद हैं, जिसको पढ़ना है। अब मैं आता हूं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में है, नंबर 3 की वजाहत जो है थोड़ी आ गई है, थोड़ी वजाहत और जो है मुनासिब होगी। वजाहत, अगर अस्बे नसबी न हो तो ज़विल फुरूज से बचा हुआ, तो ज़विल फुरूज से
बचा हुआ माल अस्बे सबबी को मिलेगा। और अगर ज़वील फुरूज भी ना हो अस्बे सबबी को मिलेगा। इस जुमले को आप नोट कर लें। अगर अस्बे नसबी ना हो तो ज़वील फुरूज से बचा हुआ माल अस्बे सबबी को मिलेगा। मैंने मिसाल दी थी जैद की कि जैद ने आजाद किया था हामिद को, और हामिद ने आजाद होने के बाद कमाया और मर गया। मरने के बाद अब हामिद का माल किसको जाएगा? जैद को जाएगा। मौल मवालात अभी पहुंचे कहां? आगे मत बढ़िए। हाँ, तो ये इस जुमले को नोट कर लीजिए। अगर अस्बे नसबी ना हो तो ज़वील फुरूज से बचा हुआ माल अस्बे सबबी को मिलेगा, और अगर ज़वील फुरूज भी ना हो तो पूरा माल अस्बे सबबी को मिलेगा। अब उसकी वजाहत मैंने थोड़ी सी कर दी है, लेकिन अगर चाहे तो मजीद वजाहत जो है थोड़ी जगह नीचे जगह की थोड़ी कमी है। मिसाल के तौर पर यह हामिद जो है, इसको ध्यान में रखिए हमेशा के लिए कि आजाद करदा गुलाम जो है वो हामिद है। अब हामिद जो है वो अगर अपने खानदानी लोगों में खाली माँ को छोड़ा और बाकी जो है खानदान में कोई नहीं है, तो अब हामिद को आजाद किसने किया है? जैद ने किया है। तो जैद जो है मोतिक है, हामिद आजाद करदा गुलाम है जो माल कमाकर मर गया। हामिद के खानदान के लोगों में सिर्फ माँ है और कोई नहीं है खानदान के। तो माँ क्या है? ज़वील फुरूज, वो बहस पढ़ेंगे आप। तो माँ को जो है सुलुस मिल जाएगा। वो इसके अहवाल पढ़ेंगे आप लोग बाद में कि माँ को सुलुस कब मिलता है, सुदुस कब मिलता है, सुलुस मा बकिया कब मिलता है, उस अहवाल से आएंगे। खाली समझने के लिए है, इसमें मत उलझाइए कि माँ को सुलुस कब मिलेगा, उसमें आप ध्यान मत ले जाइए। ज़वील फुरूज की हैसियत सिर्फ माँ को हासिल है इस मिसाल में। जैद क्या है? मोतिक। जैद क्या है? मोतिक। जैद है मोतिक, यानी जैद है अस्बे सबबी। जैसा कि ऊपर मिसाल मैंने वाज़ेह किया था, तो जैद हो गया मोतिक यानी अस्बे सबबी। अब हामिद के खानदान का कोई नहीं है, बेटा बाप वगैरह नहीं, यानी अस्बे नसबी नहीं है। खानदानी जो असबात है वो नहीं है, बेटा पोता बाप दादा वो सब नहीं है, खाली माँ। तो माँ को 1/3 दे दिया हामिद के माल में से। ज़वील फुरूज या असहाबुल फराइज दोनों सही है, और सब में मत जाइए, जितना भी कहा जा रहा है अपने देखिए आप। हामिद का माल जो है उसमें से 1/3 उसकी माँ को मिल जाएगा, बाकी बच गया 2/3। 1/3 जो है, बास को कल जैसा कि सवाल कर रहे थे 1/3 क्या चीज है, तो ये तो बेसिक चीज है, बुनियादी चीज है, बच्चे भी जानते हैं। 1/3 यानी किसी चीज के 3 हिस्से में से 1 हिस्सा, तिहाई। सुलुस उसी को बोलते हैं अरबी के अंदर 1/3। जैसे कि 33 रुपया छोड़ कर गया तो 33 रुपया की तिहाई 11 रुपये होते हैं। तो 33 रुपया पूरा का पूरा माल था हामिद का, 1/3 जो है 11 रुपया मिल गया माँ को, बच गया 22 रुपया, तो 22 रुपया मिल गया जैद को।
تو اب 33 روپے میں سے حامد نے چھوڑا 33 روپے میں سے 1/3 ماں کو مل گیا ذوی الفروض کی حیثیت سے، اور باقی مل گیا 22 روپے اسبہ سببی کو باقی مال مل گیا، یعنی کہ 22 روپے۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے کون سی آئی؟ اگر اسبہ نسبی نہ ہو، نسبی بیٹا پوتا باپ دادا، یہ اسبہ نسبی ہوتے ہیں، اگر اسبہ نسبی نہ ہو تو ذوی الفروض سے بچا ہوا مال، ذوی الفروض سے وہ سب بات سمجھ جائیے، کفن دفن اور قرضوں کی ادائیگی اور وصیت، وہ سب میں بھی بچ جائیے، ان سب سے فراغت کے بعد 33 روپیہ بچا ہے، یا اس پر خرچے ہی نہیں ہوئے، تجہیز و تکفین کسی نے کر دیا، اس نے کوئی قرض، اس پر کوئی قرض ہی نہیں تھا، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، وہ سب میں بات سمجھ جائیے۔ حامد کا ترکہ بہرحال تقسیم ہونا ہے وارثین میں 33 روپیہ، کفن دفن کو چھوڑ دیجیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے خرچہ۔ تو حامد کا 33 روپیہ، اس کی تہائی حصہ ماں کو چلا گیا، یعنی کہ 33 روپیہ کا 11 روپیہ، یہ 33 روپیہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ تہائی مل گیا ماں کو، اور 22 روپیہ بچ گیا، وہ مل گیا اسبہ سببی کو، یعنی زید موتخ کو۔ تو اس مثال میں آپ دیکھیں، اگر اسبہ نسبی نہ ہو تو ذوی الفروض سے بچا ہوا مال اسبہ سببی کو ملے گا۔ تو ذوی الفروض یعنی ماں کو 11 دے کر، 33 میں سے 11 دے کر 22 بچ گیا، تو بچا ہوا مال اسبہ سببی کو ملے گا۔ اور اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو تو پورا مال اسبہ سببی کو ملے گا۔ تو اب اگر اس مثال میں ماں نہیں ہے اور حامد کا کوئی خاندانی فرد نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں ہے، خاندانی ایک بھی شخص نہیں ہے، تو پھر پورا کا پورا 33 روپیہ چلا جائے گا، کس کو؟ زید کو چلا جائے گا، یعنی کہ اسبہ سببی کو چلا جائے گا۔ تو زید جو آزاد کرنے والا ہے، آزاد کرنے والے کو بولتے ہیں اسبہ سببی۔ تو تمام ساتھی جن کے لیے بحث نامانوس ہے، تو وہ اس جملے کو ریپیٹ کر لیں اپنے ذہن میں، آزاد کرنے والے کو اسبہ سببی کہا جاتا ہے، جس کے لیے بحث نامانوس ہے وہ کم از کم 5 مرتبہ دہرائیں، آزاد کرنے والے کو اسبہ سببی کہا جاتا ہے، آزاد کرنے والے کو اسبہ سببی کہا جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے ذہن میں بٹھا لیجئے، آزاد کرنے والے کو اسبہ سببی کہا جاتا ہے۔ اور اسبہ نسبی جب آئے تو اس میں جو ہے فی الوقت ذہن میں لائیے، جیسے بیٹا پوتا وغیرہ، اس کی اور بھی مثالیں ہیں، پوری تفصیل کا یہ بھی موقع نہیں ہے، وہ باب الاسباب جو مستقل باب ہے وہاں بحث آئے گی، لیکن ابھی جو ہے جب اسبہ نسبی کہوں تو ذہن میں آپ لائیے بیٹا پوتا وغیرہ، اسبہ نسبی بیٹا پوتا وغیرہ، اسبہ نسبی بیٹا پوتا وغیرہ، ایسا ذہن میں لائیے فوراً، تاکہ آپ کا ذہن کنفیوژن کا شکار نہ ہو۔ جس طرح سے آپ کے دوست کا نام مثلا ماجد ہے، خالد ہے، تو خالد بولتے ہی خالد کا چہرہ ذہن میں آ گیا، جیسے کہ سراجی کتاب کا نام ہے، بولتے ہی سراجی کی بات ذہن میں آ گئی، سراجی کتاب کا نقشہ ذہن میں آ گیا۔ قرآن شریف بولتے ہی قرآن شریف کی کیفیت اور اس کا حجم، اس کے الفاظ، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے اسبہ نسبی جیسے بولوں ویسے آپ کا ذہن منتقل ہونا چاہیے، اچھا بیٹا پوتا وغیرہ۔ اسبہ سببی جیسے بولوں تو آپ کا ذہن منتقل ہو آزاد کرنے والا، آزاد کرنے والا۔ تو اب دیکھیں آپ کہ نمبر 3 کی وضاحت ہو گئی، اسبہ سببی۔
اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی. آزاد کرنے والا، آزاد کرنے والا، اسبہ سببی. اب نمبر 4 کی وضاحت. یہ نمبر 4 کی وضاحت جو ہے بورڈ کو پیچھے کرنا تو مشکل ہے کیونکہ وہ دیوار ہے. اب میں اوپر مٹا دیتا ہوں. میرے خیال سے یہ جو ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہے. یہ 10 جو ہے بیت المال تک آپ نے نوٹ کر لیا ہے. تو اب میں یہ کم از کم اتنا جو ہے مٹا دیتا ہوں، یہ بیچ کا نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10، جو کہ جگہ جو ہے نہیں ہے. نمبر 4 کو سمجھیے، اسبہ سببی کے اسبہ نسبی. اب یہاں پر اب جو ہے یہاں پر یہ سمجھیے، اگر نمبر 4 کی وضاحت اسبہ، ایک منٹ، اسبہ سببی کے اسبہ نسبی کی وضاحت. اگر میت کو اسبہ نسبی یعنی بیٹا پوتا اور اسبہ سببی نہ ہو تو ذوی الفروض سے بچا ہوا مال اسبہ سببی کے اسبہ نسبی اسبہ سببی کے اسبہ نسبی کو ملے گا. اس کو جو ہے ذرا آپ لوگ دھیان دیجیے. اس وضاحت کو ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. اس کو حالانکہ میں سمجھا چکا ہوں، پھر بھی ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجیے تو پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا آسان ہوگا. اگر اسبہ نسبی نہ ہو تو ذوی الفروض سے بچا ہوا مال اسبہ سببی کو ملے گا، اور اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو تو پورا مال اسبہ سببی کو ملے گا. اور مثال میں نے دی، حامد جو ہے یہ آزاد کردہ غلام تھا اور آزادی کے بعد 33 روپیہ کمایا اور اس کے تجہیز و تکفین میں خرچے نہیں ہوئے، قرض بھی نہیں اس کے اوپر تھا، وصیت بھی نہیں کی تھی. 33 روپیہ اس کی ماں کو ذوی الفروض کو 33 میں سے تہائی 11 روپے مل گئے، باقی 22 روپے بچ گئے، وہ اسبہ سببی زید کو مل گیا. اب اسی میں اضافہ کرنا ہے. یہ نمبر جو ہے، یہ نمبر 4 جو ہے، نمبر 4 کی جو وضاحت ہو رہی ہے، نمبر 4 کی وضاحت میں بس یہاں تک نمبر 3 کی جو وضاحت ہوئی اسی میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے. اسی کو آپ سمجھیے غور سے، اور اسی میں تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے. وہ تھوڑا سا اضافہ کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا ہے کہ زید بھی زندہ نہیں ہے. زید کا انتقال جو ہے حامد سے بھی پہلے ہو گیا. زید کا انتقال حامد سے بھی پہلے ہو گیا. جس زید نے حامد کو آزاد کیا تھا تو آزاد کرنے کے بعد زید کا 2-4 دنوں کے بعد ہی انتقال ہو گیا، اور حامد کا انتقال 1 سال 2 سال کے بعد ہوا آزاد ہونے کے بعد. تو خلاصہ یہ ہے کہ زید کا انتقال پہلے ہو گیا.
اور حامد کا انتقال بعد میں ہوا. اب حامد جو ہے جب انتقال کرتا ہے اور اس کے ترکہ 33 روپیہ کو تقسیم کرنے کا مرحلہ سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کی خالی ماں ہے، اور جس زید نے آزاد کیا تھا وہ زید بھی زندہ نہیں ہے، وہ پہلے مر گیا، حامد سے بھی پہلے. تو اب سوال یہ ہے کہ حامد کا 33 روپیہ، اس کی تہائی حصہ تو ماں کو چلا گیا 11 روپیہ. اب 22 روپے کون لیں گے؟ تو 22 روپے جو لیں گے حامد کے اسبۂ سببی کے اسبۂ نسبی. اس جملے کو پہلے بغیر سمجھے دہرائیے، آپ بغیر سمجھے دہرائیے. حامد کے اسبۂ سببی کے اسبۂ نسبی لیں گے. میں بھی بول رہا ہوں کہ آپ بغیر سمجھے دہرائیے. حامد کے جو میت ہے حامد کے اسبۂ سببی کے اسبۂ نسبی لیں گے. آپ اس کو دہرا لیجئے 3-4 بار. حامد کے اسبۂ سببی کے اسبۂ نسبی لیں گے. ہاں صحیح ہے. زید کے اسبۂ نسبی صحیح ہے. حامد کے اسبۂ سببی کے اسبۂ نسبی لیں گے. یہ جملہ کو آپ لوگ بیٹھا لیجئے ذہن میں. بٹھانے کے بعد بھی بعد میں سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بیٹھا لیں آپ. تو حامد کا ترکہ 33 روپیہ، جس کی ایک تہائی حصہ گیا ماں کو یعنی 11 روپے، باقی بچ گئے 22 روپے. 22 کو لینے والا زید زندہ نہیں ہے، زید کا انتقال پہلے ہو گیا، حامد سے بھی پہلے. تو اب حامد کا 33 روپیہ جس میں 11 دینے کے بعد بچا ہوا 22 کون لے گا؟ حامد کے اسبۂ سببی کے اسبۂ نسبی. اب اسبۂ سببی جو ہے، اب دیکھیے زید کیا ہے حامد کے لیے؟ زید ہے اسبۂ سببی. اولاً ہم نے تلاش کیا حامد کے اسبۂ سببی یعنی زید کو. زید زندہ ہے نہیں ہے تلاش کیا. تو زید جو ہے وہ دیکھا کہ زندہ ہی نہیں ہے زید. جب زید زندہ نہیں ہے یعنی اسبۂ سببی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ زید کے اسبۂ نسبی ہے یا نہیں. تو دیکھا کہ زید کا بیٹا موجود ہے، زید کا باپ موجود ہے، زید کا پوتا موجود ہے. ہاں جی حامد کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، چونکہ زید جو ہے وہ اسبۂ سببی ہے. اسبۂ سببی جو ہے چاہے اسبۂ نسبی ہو یا اسبۂ سببی ہو، بچا ہوا پورا مال لے لیتا ہے. تو خالی ٹکڑا جو کرنا ہے ماں کے خاطر، کیونکہ ماں کو تہائی دینا ہے، تو تہائی دینے کے خاطر اس کے 3 ٹکڑے کر دیں گے. تہائی کا مطلب یہ ہے کہ 3 ٹکڑا دے کر 1 ٹکڑا دیں گے. تو 33 کا 3 ٹکڑا ہوا 11 11 11 11 11 11. اچھا بورڈ بھی ذرا چھپ رہا ہے. 12. تو یہ کوئی زیادہ باری کی بات نہیں ہے. تہائی جو ہے حصہ خالی ماں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے. تو ماں کو جو ہے 33 میں سے 11 1 تہائی دے دیے. ہاں یہ مثال اصل میں ایسا نہیں صحیح ہے. 33 میں سے جو ہے تہائی ماں کو دے دیے 11، بچ گئے 22. تو 22 کے مستحق ہم نے تلاش کیا کون ہے؟ تو حامد کو آزاد کرنے والا کون؟ زید. زید برابر ہے اسبۂ سببی. تو اسبۂ سببی جو ہے یہ بھی زندہ نہیں ہے. اگر زندہ ہوتا تو نمبر 3 والی بات تھی. نمبر 3 جو مستحق ہے اسبۂ سببی، جس کی وضاحت سے ہم لوگ فارغ ہو چکے ہیں، تو وہ نمبر 3 والا نہیں ہے. زید اسبۂ سببی وہ بھی زندہ نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگ اب آگے بڑھ گئے نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 کی طرف بڑھ گئے. اسبۂ سببی جو نمبر 3 پہ ہے وہ بھی زندہ نہیں ہے، تو ہم لوگ آگے بڑھ گئے نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 کیا؟
नंबर 3 में जो असबे सबबी है वो जिंदा नहीं, तो उस 3 असबे सबबी जो है उसके असबे नसबी, यानी जैद का बेटा, जैद का पोता। तो अब अगर यहां मिसाल में गौर कीजिए, जैद का बेटा है या जैद का पोता है या जैद का बाप है, खुद जैद जिंदा नहीं है, वो पहले मर गया, हामिद से भी पहले। अब हम यहां लिखते हैं जैद का बेटा, जैद मोतिक का बेटा। तो जैद मोतिक का बेटा, इसका रिश्ता अगर हम हामिद से जोड़ते हैं, मतलब रिश्ता तो खैर खानदानी है नहीं, लेकिन जो मौले अताका या असबे सबबी वाला जो लफ्ज बोलते हैं, उस एतबार से जैद के बेटे को हम क्या बोलेंगे, हामिद। हामिद का रिश्ता जो अताका वाला है जैद से, तो हामिद का रिश्ता जैद के बेटे से क्या जोड़ेंगे? तो हम यही कहेंगे जैद का बेटा जो है हामिद के असबे सबबी का असबे नसबी है। जैद यानी असबे सबबी, हामिद का रिश्ता जो है जैद के बेटे से क्या है, हामिद के असबे सबबी का असबे नसबी। अब देखिए मैं वजाहत ये करना चाह रहा था, हामिद का रिश्ता जैद के बेटे से जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हामिद के असबे सबबी यानी जैद, और तो जिंदा नहीं है, तो हामिद के असबे सबबी का असबे नसबी, वो जैद का बेटा हो गया। तो मैं जो है इसको अब जो है ये वाला हिस्सा मिटाकर और इसको वाज़ेह कर देता हूं, क्योंकि नीचे जगह नहीं बोर्ड में। अब इसको वाज़ेह तौर से मिसाल में और समझिए आप, क्योंकि ये मिसाल थोड़ी और लंबी जाएगी। अब हामिद जो है मैं पूरा लिख रहा हूं, आजाद करदा, आज वो मरा और उसने वारिसीन में जो है ज़वील फरूज में खाली माँ को छोड़ा, और इसमें माल कितना छोड़ा है, तरका कितना है, 33 रुपया, और माँ को सुलुस जो है उसमें से मिल गया 11 रुपया। और मोतिक जैद जिंदा नहीं है, मोतिक जैद का बेटा है, जैसे बेटे का नाम है शरीफ, बेटा मोतिक जैद का बेटा शरीफ, शरीफ जिंदा है, जैद जिंदा नहीं है। तो हामिद के वारिसीन में एक तो माँ है और मोतिक जैद का बेटा शरीफ जिंदा है। तो अब किसी ने सवाल किया आपसे कि शरीफ जो है किस बुनियाद पर जो है मीरास में हिस्सा पाएगा? तो हम यही कहेंगे कि शरीफ जो है ये नंबर 4 पर आ गया। नंबर 4 जो यहां पर लिखाया गया, देखिए असबे सबबी के असबे नसबी, मेरी उंगली देख लें आप, तो ये नंबर 4 पर आ गया शरीफ, यानी हामिद के असबे सबबी के असबे नसबी, जैद का बेटा है। तो हामिद का जो मोतिक है ये हो गया असबे सबबी, हामिद का असबे सबबी, और शरीफ क्या हो गया, असबे सबबी का असबे नसबी। हामिद के असबे सबबी जैद और उसका बेटा जैद का बेटा शरीफ, तो जैद असबे सबबी, इस असबे सबबी का बेटा या असबे नसबी। तो ये देख लें आप कि ये इस तरह से जुमला बनता है। हामिद को शरीफ से मिलाने के लिए और तरका दिलाने के लिए हमने ये ताबीर इख्तियार की कि शरीफ क्या है, हामिद के असबे सबबी का असबे नसबी है। तो मोतिक जैद या असबे सबबी, हाँ मोतिक जैद असबे सबबी,
اور اسی زید کا بیٹا شریف، تو اسبہ سببی کا اسبہ نسبی ہو گیا. زید کا خاندانی خون کا رشتہ ہے، بیٹا ہے زید کا وہ. تو اس طرح سے جو ہے حامد کے اسبہ سببی کا اسبہ نسبی وارث بن گیا. تو یہ ہے نمبر 4 کی وضاحت. اب میں نے کہا تھا کہ اس کو جتنا جو ہے لمبا کھینچیں گے اور بھی لمبا جائے گا. ہاں تو 22 مل گیا شریف کو، 22 روپیہ جو ہے مل گیا شریف کو، 22 روپے شریف کو مل گئے. اب اس میں جو ہے ایک اور گاڑھی بات یہ ہے کہ اگر زید جو ہے اس کا کوئی اسبہ نسبی نہیں ہے، زید کا نہ تو بیٹا ہے، زید کا نہ تو باپ ہے، زید کا نہ تو پوتا ہے، زید کا نہ تو دادا ہے، یعنی خاندان کا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے دنیا میں. آپ اس کو ذہن میں بٹھائیے پہلے کہ زید کا خاندانی کوئی شخص نہیں ہے، بیٹا پوتا باپ دادا، کوئی اسبہ نسبی نہیں ہے. زید بھی کسی زمانے میں غلام تھا، زید بھی کسی زمانے میں غلام تھا. تو ترتیب یوں بنی کہ جنوری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا. اب آپ لوگوں کا امتحان ہے، اس جملے کو آپ لوگ سمجھیں. جنوری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا. زید نے آزاد ہو کر کمایا. حامد کو خریدا. غور سے دیکھتے جائیے. جنوری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا، زید نے آزاد ہو کر کمایا، حامد کو خریدا. فروری میں زید کا انتقال ہو گیا. بورڈ پہ آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے. انتقال ہوا. جولائی میں حامد کا انتقال ہوا. اچھا، اور آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ زید کا کوئی بھی خاندانی فرد نہیں دنیا میں، زید اکیلا ہے بالکل خاندانی اعتبار سے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے، زید کا خاندانی کوئی نہیں ہے. جولائی میں حامد کا انتقال ہوا، اور حامد کے وارثین میں بس حامد کی وہی ماں ہے. خاندانی اعتبار سے حامد کی صرف ماں ہے. اب بتلائیے کہ حامد کا 33 روپیہ، اس میں 11 روپیہ تو ماں کو چلا گیا، بچ گیا 22 روپیہ. یہ 22 روپیہ کس کو جائے گا؟ یہ آپ لوگوں کا امتحان ہے. جنوری، اس تعبیر کو دیکھ لیجئے. جنوری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا، نہیں زید بھی غلام تھا پہلے. جنوری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا، زید نے آزاد ہو کر کمایا، حامد کو خریدا. فروری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا، زید نے ٹھیک، کسی نے کچھ لکھا تھا اسبہ سببی کے اسبہ سببی، ہاں انہوں نے صحیح لکھا. جنوری میں ناصر نے زید کو آزاد کیا، زید نے آزاد ہو کر کمایا، حامد کو ناصر جو ہے زندہ ہے جی، ناصر کو صحیح ہے.
صحیح ہے ناصر کو. اب سوال یہ ہے کہ تعبیر کیا ہوگی. جس طرح سے یہاں پر تعبیر کیا ہوئی تھی, حامد کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی, یہ تعبیر ہوئی تھی شریف کے لیے. ناصر کے لیے کیا تعبیر ہوگی؟ اسبہ سببی کے اسبہ سببی. ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. پورا ملنا چاہیے. نہیں, ماں کو تو کسی حال میں محجوب نہیں کر سکتے نا. حامد کی جو ماں ہے, حامد کی ماں کو تہائی مل جائے گا اور باقی جو ہے مل جائے گا اسبہ سببی کے اسبہ سببی. بالکل صحیح بات. ہاں تو آپ نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. حامد کا اسبہ سببی زید اور زید کا اسبہ سببی ناصر. تو یہاں لکھنے میں ترتیب ناصر کی پہلے آئی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ حامد کا انتقال ہوا ہے اور حامد کا مال تقسیم کرنا ہے. تو اب ترتیب یہاں سے ادھر سے جائے گی, نیچے سے. حامد کا اسبہ سببی, حامد کو کس نے نئی زندگی دی؟ حامد کو نئی زندگی دی زید نے. ہاں صحیح ہے, باقی اسباب مل جائے گا. صحیح ہے. تو اب دیکھیے حامد کو نئی زندگی کس نے دی؟ نمبر 4 میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ کتاب میں جب ہم آئیں گے تو اس کی مزید وضاحت ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہم نیچے سے جائیں گے. حامد کا مال تقسیم ہونا ہے, تو حامد کو زندگی کس نے بخشی؟ نئی زندگی. آزادی کیا ہے؟ نئی زندگی ہے. ورنہ غلامی کیا ہے؟ وہ جانور اور جمادات کی طرح اس کا حکم ہو جاتا ہے, چونکہ وہ کسی چیز کا وہ حق نہیں رکھتا ہے غلام, یعنی کہ آزادانہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے گویا کہ کامل انسان اس اعتبار سے نہیں ہے. ایک غلامی کا ختم ہونا اور آزادی کا ہونا, یہ کیا ہے؟ ایک نئی زندگی ہے, نشأت ثانیہ, حیات ثانیہ. تو حامد کو نئی زندگی کس نے دی؟ ہاں وہی بتلا رہا ہوں, اسی سوال کا جواب ہے. حامد کو نئی زندگی بخشی کس نے؟ زید نے. اور زید کو نئی زندگی کس نے بخشی؟ زید کو نئی زندگی جو بخشی ہے ناصر نے. اگر ناصر زید کو آزاد نہ کیا ہوتا, اگر ناصر زید کو آزاد نہ کیا ہوتا تو پھر حامد کی یہ کہانی بھی سامنے نہیں آتی تھی. حامد جو ہے غلام ہی رہتا تھا, کیونکہ حامد جہاں بھی غلام تھا وہ آزاد نہ کرتا, غلام ہی رہتا, تو پھر حامد کی ایک کہانی پیدا نہیں ہوتی تھی. تو حامد کو آزاد کیا. ہاں صحیح ہے. حامد کا مال زید کو جاتا پر بھی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, حامد کا مال زید کو جاتا لیکن زید بھی نہیں ہے. تو زید کے واسطے سے مل گیا کس کو؟ ناصر کو. حامد کا مال زید کے واسطے سے مل گیا ناصر کو. تو حامد کو زندگی بخشنے والا, نئی زندگی بخشنے والا زید وہ بھی نہ ہو, تو زید کو جس نے نئی زندگی بخشی ناصر کو وہ میراث مل جائے گی. بقیہ 22 روپے, ماں کو 11 اور بقیہ 22 جو ہے ناصر کو مل جائے گا. تو حامد کا باقی 22 روپیہ زید کے واسطے سے مل جائے گا ناصر کو, اس لیے کہ زید جو ہے جو براہ راست حامد کے لیے زندگی دینے والا بنا تھا, زید خود زندہ نہیں ہے اور زید کے خاندان کے لوگ بھی نہیں ہیں. تو زید کے واسطے سے اگر حامد کا بھائی ہو تو بھائی کو مل جائے گا, نسبی بھائی تو اس کو مل جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ زید اور حامد دونوں زندہ نہیں ہیں, تو پھر کون زندہ ہے؟
ناصر ناصر کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے نہ زید کو دیکھنا ہے نہ حامد کو دیکھنا ہے، اس لیے کہ آزاد کرنے والا جو ہے، آزاد کرنے والے کی میراث آزاد کردہ کی طرف کسی حال میں نہیں جاتی، آزاد کردہ کی طرف میراث کسی بھی حال میں نہیں جاتی ہے، وہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، رشتہ یہاں دو طرفہ نہیں ہے۔ تھوڑا کنفیوژن والی بات ضرور ہے، آپ نے جو سوال کیا ہے بیکار سوال نہیں ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یک طرفہ ہے۔ آزاد کردہ کا مال اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ کس نے آزاد کیا، لیکن ناصر نے آزاد کیا اور ناصر مرا تو ناصر کا مال آزاد کردہ شخص کی طرف جانے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، وہاں پر یعنی دو طرفہ معاملہ نہیں ہے، یک طرفہ معاملہ ہے۔ حامد کے مرنے پر دیکھیں گے زید اور ناصر کی طرف، اور زید کے مرنے سے حامد کی طرف نہیں دیکھیں گے، اور اسی طرح سے ناصر کے مرنے پر بھی ہم حامد کی طرف نہیں دیکھیں گے، چونکہ حامد کو زندگی بخشنے والا ناصر کو زندگی بخشنے والا حامد نہیں ہے۔ یہ آزاد کرنے الولاء لحمۃ کا لحمۃ النسب، تو آزاد کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کا حقدار بنایا۔ کس کو بنایا حضور نے؟ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی ہے، حضرت بریرہ کے آزاد کرنے پر، کہ آزاد کرنے والے کو ولا ملتی ہے، اور ولا کا مطلب یہی ہے کہ آزاد کردہ شخص مر جائے اور اس کا کوئی خاندان کا آدمی نہیں ہوتا ہے عام طور پر، تو آزاد کردہ جب مال کما کر مرا تو اس کا مال کون لے گا؟ آزاد کرنے والا۔ ہاں، تو ناصر الولاء لمن آتق، الولاء لمن آتق، سراجی میں یعنی آپ کتاب میں پڑھیں گے وہ بحث آئے گی، الولاء لمن آتق او آتق من آتقنا۔ تو ناصر نے آزاد کیا ہے، تو ناصر کی میراث زید کو، مانے کہ جس زید کو ناصر نے آزاد کیا، تو آزاد کردہ زید کی طرف ناصر کی میراث نہیں جائے گی، چونکہ زید کو ناصر کی میراث لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ زید کو میراث لینے کا کوئی سبب استحقاق نہیں ہے ناصر سے، البتہ ناصر کو استحقاق ہے زید سے، چونکہ زید کو نئی بخشی، نئی زندگی دی ہے ناصر نے، لیکن ناصر کو نئی زندگی بخشی ہو زید نے، ایسا نہیں۔ تو ناصر کو جو ہے زید کا مال لینے کا حق کیوں ہے؟ چونکہ ناصر نے نئی زندگی بخشی، اور زید کو حق ہے مال لینے کا حامد والا مال، اس لیے کہ حامد کو نئی زندگی بخشی ہے زید نے، لیکن زید کا مال حامد کی طرف جائے یا ناصر کا مال حامد کی طرف جائے، یہاں کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر ناصر کا مال حامد کی طرف جائے۔ جی، تو بہرحال اب اس میں جو ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تھوڑا سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور یہ وقوع پذیر بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا آپ کو سامنا پوری زندگی نہیں ہوگا، تو اس کے جزیات میں جو ہے کہ جس نے کسی نے سوال کیا کہ آزاد کرنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے، تو اس طرح کے سوالات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں جائیں گے تو آگے سبق میں نہیں ہوگا۔ تو خالی آزاد والے مسائل جو ہیں اتنے سمجھ لینے چاہیے کہ نفس مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، تو اب یہاں پر میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حامد کا ترکہ 1/3 ماں کو چلا گیا، جی، اور باقی جو ہے وہ مل گیا کس کو؟ اب یہ جو مثال ہے
जैद जिंदा होता तो जैद को मिलता। जैद नंबर 3 का है, असबे सबबी, ये असबे सबबी नंबर 3 का। असबे सबबी नहीं है तो असबे सबबी का असबे नसबी, ये असबे नसबी जो है नंबर 4 का हो गया। और ऊपर जो है पूरी वजाहत के साथ नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो पूरी वजाहत लिखी नहीं जाती है, वो समझाने में बात आती है। तो नंबर 4 में क्या है कि नंबर 3 ना हो, असबे सबबी ना हो, तो असबे सबबी माँ जो नंबर 1 में है, जमील फरूस नंबर 1 में माँ है, उस नंबर 1 को दे दिया। नंबर 2 नहीं है, यानी असबे नसबी, हामिद का बेटा, हामिद का बाप, जो मैंने कहा ना कि असबे नसबी बोलते ही समझिए बेटा पोता बाप वगैरह, तो हामिद का बेटा पोता नहीं है तो वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। नंबर 3 मौजूद है, असबे सबबी यानी कि जैद, तो जैद को दे देते, ये भी जिंदा नहीं नंबर 3 वाला, तो नंबर 4 की तरफ चले आए, असबे सबबी का असबे नसबी, और असबे नसबी भी मौजूद नहीं है, तो इसी नंबर 4 ही का ये फर्द है ये, यानी नासिर जो है हामिद के असबे सबबी का असबे सबबी। हामिद, ये अब फाइनल बात है, अब टाइम भी खत्म हो रहा है करीब करीब, तो नासिर क्या हो गया, हामिद के असबे सबबी का असबे सबबी, हामिद के असबे सबबी यानी जैद, जैद का असबे सबबी यानी नासिर, तो इस दूसरे का मिसदाक बन गया नासिर। हामिद के असबे सबबी यानी जैद, और जैद का असबे सबबी यानी नासिर। अब अगर जो है जी सही है, अब अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि नासिर भी जिंदा नहीं है लेकिन नासिर का बेटा है, नासिर भी जिंदा नहीं है, नासिर का बेटा है, तो इस तरह से हम क्या बढ़ा देंगे फिर, हामिद के असबे सबबी यानी जैद के असबे सबबी यानी नासिर के असबे नसबी। तो अगर नासिर भी नहीं है, नासिर का बेटा है, ये आपसे सवाल है, आप इसका सही से जवाब दीजिए गौर करके कि अगर नासिर भी नहीं है, नासिर का बेटा है, तो फिर पूरी ताबीर क्या होगी, हामिद का 22 रुपया लेने के लिए 33 में से 11 तो माँ को मिल गया, अब जो है 22 जो बचा है वो 22 जो है किसको मिल रहा है, नासिर के बेटे को। तो नासिर का बेटा क्या हुआ, जैद से अगर हम जोड़ेंगे, ये जुमला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबबी के नसबी, हाँ सही है, नासिर का बेटा, हाँ नासिर का बेटा जो है सबबी के सबबी का नसबी। तो इस तरह से अगर आप जो है, बिल्कुल सही, नासिर भी जिंदा नहीं है, नासिर का बेटा जिंदा है, नासिर भी जिंदा नहीं है, नासिर का बेटा जिंदा है, तो हामिद के असबे सबबी जैद, जैद के असबे सबबी नासिर, फिर इस असबे सबबी के असबे नसबी। जी सबबी के, तो आपने सबबी को सुस्ती कर दिया, सबबी के नसबी, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर बढ़ाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, तो आपको जुमला इसी अंदाज से मिलेगा, असबे सबबी के असबे नसबी, और वो भी नहीं है तो असबे सबबी के असबे नसबी, वो भी नहीं है तो असबे सबबी के असबे नसबी, यानी दरमियान में सारे के सारे सबबी होंगे और आखिर वाला नसबी हो सकता है। हाँ, माँ को जो है तिहाई से आगे नहीं बढ़ सकता। असबा जो है, असबे नसबी, असबे सबबी कोई भी हो, और असबे सबबी दूर ही का क्यों ना हो, जैसे कि हाँ नासिर का बेटा है, और भी आगे बढ़ जाए, नासिर को भी साथ किया था, तो असबे सबबी के असबे सबबी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, नासिर को भी किसी ने आजाद किया था तो वहां तक जाएगा, लेकिन माँ को तिहाई से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये है नंबर 4 की वजाहत। जी हाँ सही है, सही है, जब तक नसबी न मिले सबबी को बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो अब ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है,
بس سمجھنے کی حد تک رکھیے غلامی والے مسئلے کو، چونکہ وہ غیر مانوس ہے، ذہن الجھے گا، وقت جائے گا اور زندگی میں کوئی پیش آنے والا ہے نہیں، وہ تو نفس سے سمجھ کافی ہے۔ نمبر 5 جو ہے وہ اب آج تو نہیں ہو سکے گا، ذوی الفروض نسبیہ پر رد جو ہے کل سمجھائیں گے۔ آج کا سبق جو ہے یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔